اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین کرام السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کن 5 آدمیوں سے بچنے کا حکم دیا تھا۔ لیکن اس سے قبل ہم حضرت امام سجاد زین العابدین کی مختصر حالات زندگی آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ محترم ناظرین، آپ کا اسم مبارک علی ہے۔ یہ نام آپ کے پدر بزرگوار حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے والد حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے نام پر رکھا تھا۔ حضرت علی بن حسین کی ولادت بعض روایات میں 33 ہجری اور بعض میں 30 ہجری بھی لکھی گئی ہے۔ تاریخ ولادت 15 جمادی الثانی ہے۔ بعض روایات میں ولادت کی تاریخ 5 شعبان بھی بتائی گئی ہے۔ آپ کا ذاتی کردار اور آپ کی شخصیت اس قدر پاکیزہ اور بلند ہے کہ لوگ آپ کو زین العابدین، زین الساحلین، سید الساجدین جیسے القاب سے یاد کرتے ہیں۔ آپ کی ذات پاک کے لیے زین العابدین کے الفاظ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایت میں بیان کیے گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روز قیامت ایک منادی ندا دے گا، اس وقت علی ابن ابی طالب کا پوتا اور حسین کا بیٹا علی آگے بڑھے گا۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا نام شہر بانو ہے۔ ایک مرتبہ عبد الملک بن مروان نے امام زین العابدین علیہ السلام سے کہا کہ میں اپنی والدہ اور والد کے لحاظ سے قریشی ہوں، لیکن آپ کی والدہ شہر بانو تو قریشیہ نہیں ہے۔ تو اس کے جواب میں امام زین العابدین نے فرمایا کہ میرے والد گرامی حضرت امام حسین علیہ السلام نے اس معاملہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کی، چونکہ قرآن پاک میں آتا ہے اور تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ بہترین اسوہ حسنہ ہے۔ اس لیے میرے والد گرامی نے جس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت صفیہ کو آزاد فرمایا اور ان سے نکاح فرمایا تھا، بالکل اسی طرح میرے والد گرامی نے اس معاملہ میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع و اقتداء کی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے حضرت شہر بانو کو آزاد کیا، پھر ان کا نکاح حضرت امام حسین علیہ السلام سے کیا۔ حضرت امام سجاد زین العابدین علیہ السلام نے عبد الملک کو کہا، اس لحاظ سے تمہارے لیے یہ کوئی برتری کی بات نہیں، بلکہ ہمارے لیے برتری کی بات ہے کہ ہمارے معاملے میں اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے والد حضرت علی بن حسین کثرت سے سجدہ کیا کرتے تھے۔ جب کوئی نعمت خداوندی یاد آ جاتی فوراً سجدہ فرماتے، جب کوئی خوف یا اندیشہ دور ہوتا تو سجدہ کرتے، جب کسی کے مکر سے نجات ملتی تو سجدہ کرتے، کسی ناخوشگوار خبر کو سنتے تو سجدہ بجا لاتے، جب دوران تلاوت کسی ایسی آیت پر پہنچ جاتے جہاں واجب یا سنتی سجدہ ہوتا تو سجدہ فرماتے، جب 2 شخصوں میں صلح کراتے تو سجدہ شکر ادا کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ سجاد اور سید الساجدین کے القاب سے موسوم کیے گئے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک بار آپ کے گھر میں آگ لگ گئی، آپ اس وقت سجدہ میں تھے، لوگ آگ کا غل مچاتے ہوئے دوڑے، لیکن حضرت سجاد زین العابدین نے سجدہ سے سر نہ اٹھایا، یہاں تک کہ آگ بجھا دی گئی۔ کسی نے کہا، آپ کو آگ لگنے کی خبر بھی نہ ہوئی، آخر کس چیز نے آپ کو بے نیاز کیا؟ آپ نے فرمایا، مجھے آخرت کی آگ نے بے نیاز کیا۔ حشام بن عبد المالک کے بارے میں منقول ہے کہ زمانہ خلافت سنبھالنے سے قبل وہ حج کرنے گیا۔ طواف کے وقت حجر اسود کو چومنے کی کوشش کی، مگر کثرت ہجوم کی وجہ سے کامیاب نہ ہو سکا۔ اتنے میں لوگوں نے دیکھا ایک درخشندہ رو نورانی پیشانی والے بزرگ تشریف لائے اور حجر اسود سے استلام کے لیے بڑھے تو مجمع کائی کی طرح پھٹ گیا اور انہوں نے نہایت اطمینان سے حجر اسود کا بوسہ لے لیا۔ لوگوں نے حشام سے پوچھا، یہ کون شخص ہیں؟ حشام نے کہا، میں انہیں نہیں پہچانتا۔ فرزدق شاعر جو اہل بیت کا عاشق تھا وہ بھی وہیں موجود تھا۔ اس نے کہا، مگر میں انہیں پہچانتا ہوں۔ اس نے مدیہ قصیدہ کہا اور بتایا کہ آپ شہد گلگوں قبائے سیدنا امام حسین بن علی المرتضیٰ کے شہزادے امام سید سجاد زین العابدین ہیں۔ اس نے پھر یہ شعر پڑھے۔ ترجمہ، آپ بندگان خدا میں سب سے بہتر شخص کی اولاد ہیں، پاکیزہ، متقی، طاہر کو بلند ہیں، بتہا ان کے نشان قدم سے آشنا ہے، بیت اللہ اور حل و حرم سب انہیں پہچانتے ہیں۔
مدینہ منورہ کے بہت سے باشندے ایسے تھے جنہیں اپنے معاش کے بارے میں خود کچھ معلوم نہیں تھا کہ وہ کہاں سے آ رہا ہے۔ کچھ لوگ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کو سخی خیال نہیں کرتے تھے، مگر جب حضرت سجاد زین العابدین کا انتقال ہوا اور لوگوں کے گھر ان کی روزی نہ پہنچی، اس وقت یہ راز کھلا کہ رات کی تاریکی میں آپ ان غربا کے گھر معاش پہنچا دیا کرتے تھے، اور ایسے مکانوں کی تعداد 100 کے قریب ہے۔ آپ کے شہزادے امام باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے والد گرامی نے مجھے 5 آدمیوں سے بچنے کی وصیت کی۔ فرمایا کہ نہ ان کے پاس بیٹھنا، نہ ان سے دوستی کرنا، نہ ان کے ہمراہ سفر کرنا۔ ان میں ایک ہے بدکار، فاسق، کیونکہ وہ ایک لقمہ یا اس سے بھی کم میں تجھے بیچ دے گا۔ 2 جھوٹا، کیونکہ وہ فریب نظر اور شراب کی طرح ہے، قریب کو دور کر دے گا اور دور کو نزدیک بنا دے گا۔ احمق، جو تجھے فائدہ پہنچانا چاہے گا مگر اپنی بیوقوفی سے تجھے نقصان پہنچا دے گا۔ کہا جاتا ہے کہ عقل مند دشمن بیوقوف دوست سے بہتر ہوتا ہے۔ قاطع رحم یعنی رشتہ داروں سے تعلقات کاٹنے والا، اسے میں نے قرآن مجید میں 3 مقام پر ملعون پایا۔ کسی نے آپ کی شان میں افترا کیا تو آپ نے فرمایا اگر میں واقعی ایسا ہوں جیسا تو نے بیان کیا تو رب تعالیٰ سے معافی چاہتا ہوں، اور اگر ایسا نہیں تو اللہ تجھے معاف کرے۔ یہ خلق عالی دیکھ کر اس نے آپ سے معافی مانگی اور سر مبارک کا بوسہ لیا۔ کچھ کہنے لگا آپ پر میں قربان ہو جاؤں، یقیناً آپ ویسے نہیں جیسے میں نے کہا۔ اس خطا کے لیے میرے لیے حق میں دعائے مغفرت فرما دیے۔ آپ نے فوراً دعا فرمائی، اے اللہ اسے معاف فرما دے۔ حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ امام زین العابدین علیہ السلام کی وفات 94 ہجری ہے۔ ابن صباغ مالکی نے لکھا ہے کہ امام زین العابدین کو ولید بن عبد الملک نے زہر دلوایا تھا، جس کی وجہ سے آپ کی وفات ہوئی۔ آپ کی کل عمر شریف 57 سال تھی اور وفات کا دن 18 محرم ہے۔ بعض نے کہا کہ 25 محرم ہے۔ آپ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا، جہاں امام حسن علیہ السلام کو دفن کیا گیا تھا۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گردنواں کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔